بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق ایک ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ عدم تربیت ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ ہم ڈراموں کی، فلموں کی اسکرینوں کے سامنے بیٹھے رہے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر رکھا، جس کی وجہ سے جو کچھ ہم نے اس اسکرین کے پردے پر دیکھا کہ یہاں سے طلاق لی وہاں جڑ گئے، وہاں سے ٹوٹے وہاں جڑ گئے، اس وجہ سے وہ میری بہنیں بیٹیاں اب طلاق کو بہت معمولی سا مسئلہ سمجھتی ہیں، جبکہ حقیقت میں معاشرے میں اتنا بگاڑ، اتنا انتشار، اتنا فساد طلاق کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور طلاق بھی کس وجہ سے کہ اس نے کام کرنے کو کہا، طلاق بھی کس وجہ سے کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں چیز نہیں لے کے دی، اور ناجائز تعلقات اور حرام کاری کی بنیاد کس بنیاد پر کہ کوئی آیا گھر میں اور اس کو چائے پلائی اور اس کا آمد و رفت آنا جانا کثرت سے ہوا، تو اس عورت کا حرام تعلق اس سے قائم ہو گیا۔ بالآخر جب تک حرام کاری گھر میں اور منہ کالا گھر میں ہونا ممکن تھا تو کیا، اور جب یہ ممکن نہ رہا اور شوہر نے یا دیگر لوگوں نے احتجاج کیا اور روکا، تو اس عورت نے طلاق کا نہ صرف مطالبہ کر دیا بلکہ اس بات پر وہ گھر چھوڑ کر یا تو بھاگ کر چلی گئی یا ماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی، اور اب وہاں تعلق قائم ہے۔ تو یہ جو طلاق کے اسباب ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور بسنے کے اور گھر بننے کے اور بچنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا، اور وہ صرف اللہ کے ضابطے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جن کے بغیر گھر جنت نظیر نہیں بن سکتا۔ ایک بات، بعض دفعہ طلاق کی وجوہات عورتوں کی ساسیں ہوتی ہیں، مردوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ عورتوں کی مائیں یعنی لڑکوں کی ساسیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں نہیں اپنے پتر نوں کڑی نوں اسی روٹی کھوا سکنے ہیں، تو واپس آ جا، تو پریشان نہیں ہونا، جی تینوں کپڑا نہیں لے کے دیتا اسی لے کے دیاں گے، جی تینوں روٹی آڈی کروا رہے ہیں کہ تو نہیں کرنی، جی تینوں کپڑا جتی کہہ رہے ہیں، صفائی کا کہہ رہے ہیں تو یہ تو نے نہیں کرنی، کپڑے تو نے نہیں دھونے۔ تو یہ سب معاملات اونچ نیچ، انتشار، فساد، اور ساتھ کے ساتھ افراط اور تفریط، یعنی کسی کام میں تو اتنا غلو کر دینا کہ اس کو نوکرانی سے بدتر بنا دینا، اور کسی موقع پر اس کا خود اتنی بڑی مہارانی بن جانا کہ کسی صورت کسی کام کو ہاتھ لگانا اپنی حد تک اور توہین سمجھنا، یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں۔ تو ان رویوں سے بچتے ہوئے، اچھا ایک اور بات، اہم بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہتا ہوں کہ ایک لڑکی نے فون کیا کہ میرا ایک بیٹا ہے اور دوسرا ابھی حمل سے ہوں، 7 مہینے گزر گئے ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا بندہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک موقع پر اس نے مجھے اور میری ماں کو آپس میں سسرال والوں کے متعلق کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سن لیا کہ جس کے بعد اس کا دل کھٹا ہے۔ اب میں نے پیروں میں بیٹھ کر معافیاں مانگی، دوپٹے رکھے، سجدوں تک گئی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوا کہ سبب اور وجہ آپ بنے ہیں، اور آپ کو غیبت کا موقع محل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے موقع پر کرتے کہ وہاں پر ساس، سسر، شوہر نہ آ سکتے۔ خیر اللہ نے کرم کیا، میں نے عمل کیا، محنت کی، اس کی طلاق تو بچ گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسباب اس لڑکی اور لڑکی کی ماں کی طرف سے پیدا ہوئے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، مسائل دونوں طرف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یوٹیوب پر، فیس بک پر لوگ یہ چاہتے ہیں، اور یہ ان کا ماننا ہے اور ان کے دل کی تڑپ ہے کہ ہمارے مطلب کی بات کرو۔ میں نے دونوں طرف کی بات کر دی کہ بعض دفعہ لڑکے کی ماں ہی صاف کہہ دیتی ہے تجھے نہیں رہنے دوں گی، طلاق دلواؤں گی، دلوا کر رہوں گی۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پر ایک عمل بتا رہا ہوں، اس کو روزانہ 1000 مرتبہ خود پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکی میں پڑھ سکتی ہے، ناپاکی میں پڑھ سکتی ہے، گھر میں پڑھ سکتی ہے، اپنی ماں کے گھر میں پڑھ سکتی ہے، دن میں پڑھ سکتی ہے، رات میں پڑھ سکتی ہے، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو
دنیا میں جہاں جہاں جو رابطہ ضابطہ ہے سب کو اس میں شریک کرے، سب اپنی اپنی جگہ اس کے لیے یہ عمل پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ طلاق سے نجات ہوگی، حفاظت ہوگی، دفاع ہوگا، تحفظ ہوگا۔ لیکن آئندہ اپنی روش اور چلن کو درست اور بہتر بنانا ہوگا، اپنے عمل سے، کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے اپنا گھر بسا ہوا اور خوشبو میں بسا ہوا اور خوشحال اور خوشباش چاہیے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل بہت آسان ہے، ایک مختصر آسان شعر ہے، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کون سا والا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شعر پڑھیں گے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ اس شعر کو اچھی بات ہے 1000 دفعہ پڑھے، اگر 1000 مرتبہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا 500 مرتبہ پڑھے، 500 پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو 313 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کا 313 یا اس کا 500 اور اس کا 1000 اور اس کو سپورٹ کرنے والوں کا دنیا بھر سے ہزار کا تحفہ، 3 دن 5 دن 7 دن اور میکسیمم 11 دن انشاءاللہ اس کے گھر کے بچنے اور بسنے کی امید نہیں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بسے گا اور بچے گا۔ اس کے لیے کچھ صدقہ، اور صدقہ کیا ہو؟ اس نیت سے کہ میرا گھر یا میری بیٹی کا گھر یا میری بہن کا گھر بچ جائے، بس جائے، اپنی بساط کے مطابق 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے جو صدقہ کر سکتے ہیں روزانہ صدقہ اس نیت سے کریں، انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور کامیابی سے اور خوش اسلوبی سے حل ہوں گے۔ لیکن آئندہ کے لیے ان تمام اسباب کو اور ان تمام کانٹوں کو اور ان تمام پتھروں کو جنہوں نے ہمارے دلوں میں درار ڈال دی ہے ان سب کو چننا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت نصیب فرمائے، تمام گھروں کو خوشگوار ماحول اور جنت نظیر بنائے، آمین۔